السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ وصحبہ المتقبلین بعدد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین الحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ گفتگو شروع سے پہلے آقا نوجہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی واقعہ اقدس میں درود پاک پڑھیں، بلند آواز سے پڑھیں سیدنا و مولانا محمد وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دعائے مسنون کے بعد ہم نے ایک آیت مقدسہ کی تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور تم میں سے ہر شخص، ہر جان یہ سوچے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی۔ کل سے مراد یعنی قیامت کے لیے انہوں نے کیا تیاری کی۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ ہر جان یہ سوچے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا۔ اس کے بعد پھر قرآن کہتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، مسلمانوں اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی سب کچھ جاننے والا ہے اور ساری چیزوں کو خبر رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، مسلمانوں مومنوں ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ کہ جو اللہ کو بھولے بیٹھے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ جو لوگ اللہ کو بھولے بیٹھے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کو ڈھیل دے رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کو ڈھیل دے رکھا ہے۔ اولئک هم الفاسقون، اور یاد رکھو یہی لوگ فاسق ہیں، گنہگار ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہوئی اور ترجمہ ہوا۔ میں اس میں کچھ تفصیل کرتا چلوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کہا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں سے مخاطب ہے، ایمان والوں سے مخاطب ہے۔ ایمان تو لا چکے ہو اللہ اس کے رسول پر، لیکن عمل کرنے میں اللہ سے ڈرو، یعنی جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کرو، اور جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک رکھا ہے اس سے بچ جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تو اے مسلمانوں اے مومنوں اللہ سے ڈرو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر جان، ہر شخص اپنی ذمہ داری خود سمجھتا ہے، خود جانتا ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ہاتھ دیا، پیر دیا، انسان کے تمام اعضاء پیدا کیے، لیکن ان تمام اعضاء میں جو بہترین اعضاء ہے جس کا نام عقل ہے۔ اچھا عقل نہ ہو تو کیا ٹھنڈی اور گرمی کا احساس ہوگا؟ بھوک اور پیاس کا احساس ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عقل دی اور انسان کو چھوڑ دیا کہ انسان تم کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ کون سا راستہ غلط ہے اور کون سا راستہ صحیح ہے۔ اچھا ہم میں سے کون نہیں جانتا ہے کہ کون راستہ اچھا ہے، کیا کرنا چاہیے اور کیا فرض ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہر شخص جانتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود یہ جو کہا جا رہا ہے ترغیب کے لیے، ابھارنے کے لیے، عمل کی طرف بڑھنے کے لیے،
وَلْتَنْظُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان ہر شخص یہ کوشش کرے دیکھے کہ اس نے کل کی کیا تیاری کی. ان کا پچھلا پل، پچھلی گھڑی، پچھلا وقت کس میں گزرا؟ گناہوں میں گزرا یا نیک کام میں گزرا؟ اگر گناہوں میں گزرا ہے تو پھر یہ آیت مقدسہ سننے کے بعد آج سے یہ فیصلہ کریں کہ پھر اب ہم گناہ نہیں کریں گے، ہم کل کی تیاری کریں گے. کل سے مراد قیامت کی تیاری کریں گے. قیامت کی وہ حل نہ کیا جب سورج قریب ہو جائے گا، زمین تانبے کی طرح ہو جائے گی، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، باپ بیٹے کا نہیں ہوگا، ماں بیٹی کی نہیں ہوگی، کوئی کسی کا نہیں ہوگا. ایسے عالم کی تیاری کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا مسلمانوں اللہ سے ڈرو اور ہر جان ہر شخص کوشش کرے اس نے کل کے لیے کیا بھیجا. حدیث شریف میں ہے کہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. دنیا کیا ہے؟ آخرت کی کھیتی ہے. اگر آپ کو کھیتی کرنی ہو، آپ کھیت دھان وغیرہ لگاتے ہیں نا، دھان لگاتے ہیں نا، اس کی تیاری کرتے ہیں نا. یہ جو گلہ وغیرہ آتا ہے تو سب سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ ان دھان کو لے جا کے مٹی میں دفن کر دیتے ہیں. یہ عقلاً خلاف ہے کہ نہیں؟ عقلاً خلاف ہے نا، کیونکہ اس میں دانہ دینے والا بھی اللہ ہے، اور اس کو دبا کے آپ اس میں پودا اگاڑتے ہیں، پھر وہ دھان نکلتا ہے. اب بتائیے دھان جو بوتے ہیں آپ، دھان اور گیہوں جو بوتے ہیں، تو جو بوتے ہیں آپ وہی تو پائیں گے. ایسا تو نہیں کہ آپ نے دھان بویا آپ گیہوں کاٹیں گے، ایسا ہرگز نہیں. ایسا تو نہیں کہ آپ گیہوں بوئے تو دھان پائیں گے، ہرگز نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے کہا اور اللہ کے رسول نے بھی اس لیے فرمایا کہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، مسلمانوں دنیا آخرت کی کھیتی ہے. جتنی اچھی کھیتی کرو گے اتنا ہی اچھا پھل وہاں کاٹو گے. اگر کھیتی یہاں بری ہوگی تو یقیناً وہاں آپ کا جو پھل ہوگا وہ بھی برا ہوگا. اچھا، آپ نے دھان بویا، یہ تقریر، محفل، نعت شریف وغیرہ یہ کیا ہے؟ یہ ایمان میں مزید حلاوت پیدا کرتا ہے، ایمان میں تازگی پیدا کرتا ہے، اور پھر مسلمانوں کو اللہ کی طرف بڑھنے میں ایک مددگار ثابت ہوتا ہے، حامی و ناصر ثابت ہوتا ہے. مثلا آپ نے دھان بویا، دھان آپ نے بویا، بغیر کھاد کے کیا دھان بڑھے گا؟ نہیں بڑھے گا، بالکل نہیں. بنجر زمین ہو تو اس کو اچھی طرح سینچائی کرنی ہوتی ہے. ایسے ہی ٹھیک ایمان بھی اسی طرح ہے، ایمان بھی اسی طرح ہے. آپ اور ہمارے اندر ایمان ہے، لیکن قرآن و حدیث سن کے یہ کھاد کے مانند ہے. کس کے مانند ہے؟ کھاد کی طرح ہے. جتنا قرآن پڑھو گے، جتنا علم پڑھو گے، جتنا علم حاصل کرو گے، اور جتنا نیک عمل کرو گے، اچھا عمل کرو گے، اتنا ہی ایمان میں تازگی ہوگی، اور پھر وہ ایمان ایک دن شعلہ بن کے چمکے گا. قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. مسلمانوں اللہ سے ڈرو اور ہر جان یہ کوشش کرے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی، اس نے کل کے لیے آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے. اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو کس منہ سے کھڑا ہونا ہے؟ قبر میں رسول اللہ کی زیارت ہوگی تو پھر رسول اللہ کو منہ کیسے دکھانا ہے، اللہ کے حضور کیسے حساب و کتاب دینا ہے، یہ ہمارے اور آپ کے ذمہ میں ہے. اس کے بعد قرآن کہتا ہے واتقوا اللہ. ایک بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ ڈرو. پھر ڈبل کہہ رہا ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے. خبیر کہتے ہیں، خبیر ایک عربی لفظ ہے. خبیر کا معنی ہوتا ہے باریک سے باریک چیز کو دیکھ لیتا ہو اور جان لیتا ہو. قرآن نے کہا ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کے راز کو بھی جانتا ہے. چاہے تم بند کمر میں کرو یا کھلے میدان میں کرو یا کہیں بھی کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے. اب ایک نکتہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ سب سے پہلا اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. تقوی. جب کوئی یہ قرآن کی آیت کو مومن سنے گا تو وہ تقوی اور نماز روزہ سے مزین ہو جائے گا، ہے نا. لیکن اس میں ایک فالٹ اور بھی آئے گی. وہ کیا؟ اخلاص کی کمی، للہیت کی کمی. آپ کتنا اللہ کے لیے کرتے ہیں؟ آپ نماز پڑھ رہے ہیں کہیں دکھانے کے لیے تو نہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں کہیں یہ تو کرنے کے لیے نہیں کہ سخی ہیں. آپ درس و تدریس کا کام دے رہے ہیں اس لیے تو نہیں کہ آپ مدرس ہیں، اس لیے تو نہیں کہ آپ عالم بن گئے. کوئی طالب علم پڑھ رہا ہے
اور اس نیت سے پڑھ رہا ہے کہ لوگوں کے درمیان ہم بڑا کہلائیں گے، یہ ہوئی اخلاص کی کمی۔ اس میں اشارہ یہ ملتا ہے کہ جب تم تقوی اور پرہیزگاری، نماز روزہ سے مزین ہو گئے تو اس میں بندو اللہ سے ڈر کے اس میں بھی ڈرنا، نماز پڑھنے کے بعد بھی ڈرنا کہ کہیں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ زکوٰۃ دیا آپ نے تو زکوٰۃ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، ڈبل اشارہ کر رہا ہے۔ ایک طرف تو کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، مسلمانوں اللہ سے ڈرو، پھر اس کے بعد آگے چلے قرآن کہتا ہے واتقوا اللہ، یعنی نماز ادا کرنے میں بھی اللہ سے ڈرو کہ کہیں اس میں دکھاوا تو نہیں ہے، کہیں ریا تو نہیں ہے، کہیں اخلاص کی کمی تو نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے حدیث شریف میں ہے کہ نیت المؤمن خیر من عملی، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مومن اگر نیت کر لے، مثلا اس کو یوں سمجھیے آپ، یہ گھر ہے نا، بند کمرہ، ہم لوگ یہاں 20 لوگ رہتے ہیں، سب کے پاس ٹاکا پیسہ بھی ہے، ہم تالا لگا رہے ہیں، کیوں؟ اسی لیے کہ ہمارا ایک مومن بھائی چور نہ بن جائے، اس نیت سے لگا رہے ہیں، پیسے کی حفاظت کے لیے نہیں، دولت کی حفاظت کے لیے نہیں، ہم تالا اس لیے مارے ہیں اور نیت کر لیں کہ ہم تالا اس لیے لگا رہے ہیں تاکہ ہمارا ایک مسلمان بھائی چوری کرنے سے بچ جائے، اور چوری کرنے کی سزا ہے تو اس عذاب سے بچے گا۔ تو آپ بتائیے اس نیت سے اگر آپ تالا لگائیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، آپ کو ثواب مل جائے گا۔ بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی آسانی رکھا ہے۔ اگر آپ تالا مارے اس نیت سے کہ ہمارا مومن بھائی چور ہونے سے بچ جائے اور گناہ کبیرہ سے بچ جائے تو آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ اس لیے حدیث شریف میں نیت المؤمن خیر من عملی، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بھی بہتر ہے۔ اب بتائیے یہ اخلاص کی کمی، نماز میں، روزے میں، زکوٰۃ کی ادائیگی میں، دین کے کام کرنے میں اور دیگر کام کرنے میں اخلاص کی کمی، اسی کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کیا واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، مسلمانوں نیک کام کرنے میں بھی، کرنے کے بعد بھی ڈرنا، کیوں؟ ان اللہ خبیر بما تعملون، یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سینوں میں کیا راز اور کیا بات چل رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، مسلمانوں ان لوگوں کی طرف مت ہو جانا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جو لوگ اللہ کو بھول بیٹھے، اور بھولنے کا عالم یہ کہ جو فرائض ہیں اس کو بھی بھول بیٹھے، 5 وقت کی جو نماز فرض ہے وہ بھی نہ کر پائے، زکوٰۃ جو فرض عین ہے 2.5% اس کو بھی نہ ادا کر پائے، گناہ کبیرہ، زنا، لیونگ پارٹ اور دیگر چیزیں جو بھی حرام کام ہیں ان سے پرہیز نہ کر پائے، ان سے پرہیز نہ کر پائے، بچنا پائے۔ تو جو لوگ نہیں بچتے ہیں تو مسلمانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ان لوگوں سے مت ہو جانا کہ جو لوگ اللہ کو بھول بیٹھے ہیں، اور بھولنے کا عالم یہ کہ وہ فرائض و واجبات کو بھی بھول بیٹھے ہیں۔ مثلا کافر کیا نماز پڑھتا ہے؟ نہیں پڑھتا نا بھائیو، کافر نماز پڑھتا ہے؟ نہیں پڑھتا ہے۔ غیر مسلم نماز پڑھتا ہے؟ نہیں پڑھتا ہے۔ وہ زکوٰۃ دیتا ہے؟ نہیں دیتا ہے۔ ان کے حرام و حلال کی کوئی تمیز نہیں، ایک طرف ان کا عمل کردار ہے اور ایک طرف مسلمانوں کا کردار ہے۔ مسلمانوں کا کردار کیا ہونا چاہیے کہ یہ ساری چیزوں سے مزین ہو، نیک اعمال سے مزین ہو، جو فرض ہے ان سے مزین ہو، تقوی و طہارت اس کے اندر ہوں، اور ایک طرف تقوی و طہارت کے علاوہ یعنی اس کا اپوزٹ کر لیجیے، یعنی ایک طرف نماز بھی نہیں، روزہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو قرآن کہتا ہے مسلمانوں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو نماز چھوڑے بیٹھا ہے، جو زکوٰۃ چھوڑے بیٹھا ہے، جس کو حرام کھاتے فرصت نہیں، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا، ورنہ ہوگا کیا؟ آگے عذاب بھی سنیے فَانْسَاهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو پھر ڈھیل بھی دیتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَانْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ جو لوگ اللہ کو بھولے بیٹھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھلا دیتے ہیں، ان کے معاملات کو بھلا دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ڈھیل دے دیتے ہیں۔ ہمارے سماج میں ایک بیماری ہے، ایک آدمی سود پہ سود کھاتا ہے، حرام کی کمائی خوب کھاتا ہے، لیکن ایک مسلمان جو نہیں کھاتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اللہ اس کے رسول کو یاد کرتا ہے، تو اس کے دل میں یہ وسوسہ آتا ہے کہ مولا میں اتنا غریب، اور ایک آدمی بالکل حرام کام کر رہا ہے، حرام ذرائع اس کے،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور بڑھا دیتا ہے، اس کو اور دولت دیتا ہے۔ یاد رکھو یہ عذاب ہے، یہ بڑھا دینا یہ عذاب ہے۔ اگر عذاب نہیں ہے تو قرآن کہتا ہے فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو ڈھیل دے دیتا ہے کہ تم کو جو کرنا ہے کرو، لیکن مر کے تو تم کو میرے پاس ہی آنا ہے۔ تو جو لوگ مسلمان اور ایمان اور تقوی سے مزین ہیں وہ لوگ اس بات کو اچھی طرح یاد رکھیں کہ اس وسوسے کو دور کریں۔ ایسا نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے ڈھیل دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کو بڑھا نہیں رہا ہے، ڈھیل دے رکھا ہے۔ ان کو ہدایت اللہ کی طرف سے میسر نہیں ہو رہی ہے، بلکہ ہدایت تو یہ تھی کہ پھر وہ مال دولت کے ساتھ اللہ کی طرف بڑھتا، مال بھی ہوتا دولت بھی ہوتی، پھر اس کے ساتھ اس کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے اللہ کی طرف بڑھتا، کیونکہ دنیا میں ضرورت الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جن لوگوں کو ڈھیل دے دیتا ہے وہ پھر خوب دنیا میں گناہ کرتا ہے اور پھر اس کا ذہن بھی نیک کام کی طرف نہیں جاتا۔ اب دیکھیے اس کے بعد کیا کہا، اولئک هم الفاسقون، جو لوگ اللہ کے حکام کو بھولے بیٹھے ہیں یہی لوگ فاسق ہیں۔ اور مسلمانوں سے کہا مسلمانوں ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا کہ جو لوگ اللہ کو بھول گئے ہیں، بھولے بیٹھے ہیں۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، کہ جنت والے اور دوزخ والے دونوں برابر ہیں؟ ہرگز نہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنت هم الفائزون، یاد رکھو جو لوگ جنت والے ہیں هم الفائزون، وہ کامیاب ہیں، بامراد ہیں۔ اب ہم کو کرنا کیا ہے؟ ایسا نہیں کہ آپ مال دولت مت کمائیے، ایسا نہیں کہ آپ دنیا داری چھوڑ دیجیے، ہرگز نہیں۔ حدیث شریف میں دنیا میں ضرورت الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ آپ خوب خوب پیسہ کمائیے، اس کے ذرائع جائز رکھیے اور اس کے حقوق کو ادا کریے۔ پھر اب دیکھیے ہمارے اولیاء اکرام میں جن کے ہم لوگ یاد بنانے بیٹھے ہیں، سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے زبردست مالدار تھے۔ آپ کو بتاؤں میں، غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنا مال تھا، اتنی دولت تھی کہ اس وقت کے بادشاہ سے بھی قیمتی لباس پہنتے تھے۔ اس وقت کا جو بادشاہ تھا، پرائم منسٹر تھا، اس سے بھی قیمتی کپڑا پہنتے تھے آپ۔ اور کیا کرتے تھے؟ اس کو غریبوں کو تقسیم کر دیتے تھے۔ ایک دن پہنا آپ نے، پھر اس کو تقسیم کر دی۔ دولت خوب دی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے، لیکن دولت کے ساتھ ساتھ اللہ نے وہ ولایت کا مقام عطا کیا، مت پوچھیے۔ اس دولت کے ذریعے اس نے دین کی خدمت کی، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کیا، غریب یتیم و فقیروں کی مدد کی۔ انہوں نے مدرسہ کھولا جس میں 3000 حاصل فارغ ہوتے تھے، لوگوں کے بے شمار لوگ، لنگر عام تھا، غریب فقراء سب آتے آپ کے یہاں پلتے۔ تو دولت ہونا بری چیز نہیں ہے، دنیا کمانا یہ بری چیز نہیں ہے۔ ہاں بری چیز تو یہی ہے کہ برا طریقہ ہے، پھر مال دولت آنے کے بعد پھر اس کے حقوق کو بھول جائیں، یہ بری چیز ہے۔ دولت کمانا بری چیز نہیں ہے، خوب خوب دولت کمائیے اور پھر خوب خوب دین کی مدد کریے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین دنیا سے نوازے۔ مولا کریم سے دعا ہے کہ مولا ہم سب کو دین بھی دے اور دنیا بھی دے۔ وما علینا البلاغ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب وتوب علیہ۔ السلام علیکم۔